ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر رحمان فاؤنڈیشن میاں الفت رسول جویہ صاحب. جیسے کہ ڈاکٹر وقار صاحب کے میاں صاحب نے ان کا بڑا ساتھ دیا اور سٹارٹ جب کیا رحمان فاؤنڈیشن کو تو ظاہر ہے کہ میاں الفت رسول صاحب جو ہے دا ون اینڈ اونلی پرسن جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر کام کیا, اور بھی ان کے بڑے دوست جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہے. تو آپ سے پوچھیں گے میاں الفت رسول صاحب کہ آپ نے یہ سٹارٹ تو لیا, تو میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کے لیے آج اپنی یہ جرنی ہمارے ساتھ شیئر کریں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کا نام رحمان اللہ کے نام سے اس کا نام رکھا گیا جی, اور یقیناً میرے رب کی خیر و برکت سے آج ہم جو اتنا بڑا کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں اس میں میرے رب کی بہت مدد ہے. بالکل. اور کہاں ہم نے 3 ڈائلسس مشینوں سے ہم نے آغاز کیا تھا آج سے 20 سال پہلے, اور آج ہمارے پاس تقریباً 90 ڈائلسس مشینیں ہیں. پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں تقریباً 100 سے 150 لوگوں کے روزانہ فری ڈائلسس ہو رہے ہیں, اور اگلے درجنوں ہم شہروں میں فری ڈائلسس سینٹر قائم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. تو یہ میرے مالک کا کرم ہے. بالکل. اور اس میں یہی کہوں گا کہ ہمت مردہ مدد خدا. جب ہم اللہ کے بندوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم جو ہمارے پاس بساط ہے, جو ہمارے پر عقل سلیم ہے, جو اللہ نے ہمیں وسعت دی ہوئی ہے, جب وہ ہم صدق دل سے استعمال کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد یقینی ہے. اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزت سے نوازتا ہے, انہیں اللہ تعالیٰ صحت بھی دیتا ہے, اور ان کے دنیا کے معاملات ان کے لیے آسانیاں بھی فرماتا ہے. تو دوسروں کے لیے جو آسانیاں پیدا کرتے ہیں وہی لوگ سرخرو ہیں. اور اس حوالے سے جو مخیر حضرات ہمارے اس مشن کے ساتھ اس بڑے مقصد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں وہ بھی قابل ستائش ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی جیسے بتایا کہ فیصل آباد سے شاہد رزاق سکہ صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ان کے حوالے سے جو ہم ہر جگہ بات کرتے ہیں, جو اللہ کے نیک اور پیارے بندے ہیں اور جو ویلفیئر میں کندھے سے کندھا ملا رہے ہیں, جو کردار ادا کر رہے ہیں, ان کو پذیرائی دینی چاہیے. اور وہی بہترین لوگ ہیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت سے اور رزق سے وافر رزق سے نوازتا ہے, اور آخرت بھی ان کے لیے ہے. اسی طرح ہمارے مغل آئی ہاسپٹل کے چیئرمین اور مغل اسٹیل کے چیئرمین جناب طارق مغل صاحب, ان کا بہت بڑا کردار ہے. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ وہ جو اتنا بڑا ویلفیئر کا ادارہ چلا رہے ہیں, مغل آئی ہاسپٹل کی جو ورکنگ سے ہر بندہ واقف ہے, اور جو ویلفیئر خود اپنا ادارہ چلا رہے ہیں, اور وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں مشینیں اور منتھلی ڈائلسس کٹیں رحمان فاؤنڈیشن کو. تو الحمدللہ ہماری اس سے بڑی کریڈیبلٹی اور کیا ہو سکتی ہے. سب جانتے ہیں کہ جو ویلفیئر کے ادارے کیسے چلائے جاتے ہیں, تو ان کا ہمیں ساتھ دینا, بیک اپ دینا, یہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑی مدد ہے, سعادت ہے. تو اس حوالے سے میں پاکستان کے وہ صاحب استطاعت لوگ, مخیر لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی دی ہے اور وہ اللہ کے بندوں کو سرو کرنے کے لیے پرعزم بھی ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ وہ رحمان فاؤنڈیشن کے ہمارے اداروں کا وزٹ کریں. ہمارے پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, جہلم, سرائے عالمگیر, کراچی, تو جہاں پر بھی ان کی رہائش ہے تو وزٹ کریں, آ کر دیکھیں کہ کس انداز میں, کس اخلاص کے ساتھ ہمارا پورا جو سسٹم چل رہا ہے, ہمارا جو سٹاف ہے, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, وہ کس اخلاص کے ساتھ سرو کر رہے ہیں. اور جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو ڈائلسس پر لگے ہوئے ہیں, انہیں تشنگی فیل نہیں ہوتی, وہ اپنائیت فیل کرتے ہیں, اور یہی ان کی صحت کا راز ہے. کیونکہ ہم انہیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی, غذائی چارٹ کے حوالے سے بھی انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ غذائیں آپ نے استعمال کرنی ہیں, ان غذاؤں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے, تاکہ 3-4 دن جو گیپ آئے بیچ میں آپ کو دوسرا ڈائلسس کرانے میں, اس میں آپ صحت مند زندگی گزار کر اپنے روزمرہ کے معاملات کو آپ بخوبی سر انجام دے سکیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ بھی بتائیے گا میاں صاحب کہ اتنے عرصے سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں, رحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں, آپ پل پل جو ہے وہ یہ خدمت خلق کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے رحمان فاؤنڈیشن میں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کچھ چیزوں کی جو نشاندہی کی ہے, میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. کیونکہ ہمارا مین فوکس اویئرنیس پر ہے, تاکہ لوگ کڈنی کے جو یہ جان لیوا مرض ہے اس سے بچیں,
اور اپنی کڈنی کی حفاظت کرے، بلکہ تمام آرگن کی ہر بندے پر فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. اور اس کے لیے جہاں تک ہمارا تعلق ہے رحمان فاؤنڈیشن کا ہیلتھ سیکٹر میں، اور خاص کر کڈنی کے حوالے سے، ہم گاہے بگاہے اپنے ٹی وی چینلز پر پروگراموں کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے، پمفلٹ کے ذریعے ہم اویئرنیس آگاہی دیتے رہتے ہیں. اور اس حوالے سے اب عام آدمی کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی صحت کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کرے، اپنے حصے کا فرض ادا کرے، اور ایسی معلومات جو اس کی صحت کے لیے، اس کی غذا سے متعلق ہیں اور اس کے انوائرمنٹ سے متعلق ہیں، ہائیجینک ماحول سے متعلق ہیں، اس کے حوالے میں اویئرنیس آگاہی لے. رحمان فاؤنڈیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم اس میں خیر سے جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں، جتنی وسعت ہے، وہ ہم اویئرنیس آگاہی دے رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو مزید اور بھرپور طریقے سے اس کو کیا جائے. بالکل ٹھیک. اب اس حوالے سے یقیناً ہمارا جو اس وقت جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، ہمارا جو پورا سسٹم ہے، جس حد تک ہو سکا ہے ہم ان کو بہترین موٹیویشن، ان کی اخلاقیات، ان کی جو انسانی ہمدردی کا جو جذبہ ہے اس کو اجاگر کیے رکھتے ہیں، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور ہمارا جتنا بھی سٹاف ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ قابل تحسین ہے. بالکل صحیح. اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ 1.5-2 سال کرونا کا جو ایک بڑا انوائرمنٹ رہا، جس میں ہاسپٹل تک بند ہو گئے، تمام ادارے اس میں متاثر ہوئے، لیکن رحمان فاؤنڈیشن وہ چند ایک اداروں میں سے یہ ہے کہ ایک دن بھی کرونا کی وجہ سے بند نہیں ہوا. اچھا. اور اس میں میں اپنے سٹاف کو، اپنے ڈاکٹرز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جس کمال جذبے سے انہوں نے جو ہے اپنی جان کو رسک میں ڈال کر انہوں نے جو ہے وہ ڈائلسس پرفارم کیے، کیونکہ ہماری نظر میں یہ تھا کہ کرونا سے تو کوئی متاثر ہوگا، وہ بعد کی بات ہے، لیکن ان کا ڈائلسس کا جو پروسیجر ہے اگر وہ رک گیا تو پھر تو یہ 2-4 ہفتوں کے مہمان ہیں. تو پھر اس حوالے سے ہم نے الحمدللہ پورا اس کے لیے ہمارا جو سین تھا اس میں ہمارے سٹاف نے، ڈاکٹرز نے پورا بھرپور کردار ادا کیا. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ رحمان فاؤنڈیشن اس حد تک اپنی جان کو بھی رسک میں ڈال کر جو دکھی انسانیت ہے اس کی خدمت کے لیے پرعزم ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو وسائل دیے ہیں ان پر یہ فرض عین ہے کہ جہاں جہاں ہیلتھ کے ایشوز ہیں، جہاں جہاں یہ جو لوگ جو ہے جن کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے اور وہ خود افورڈ نہیں کر پا رہے، اور ان کو مدد کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو بیک اپ دینا ان پر فرض عین ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے جو صاحب وسائل لوگ ہیں ان کے لیے جو زکوٰۃ کا ایک نظام جو دیا ہوا ہے کہ 2.5% اپنی جو بچت ہے جو اللہ نے ان کے پاس جو پافٹ ہے اس میں سے سالانہ نکالیں، لیکن یہ تو فرض ہے. بالکل. جو سخاوت ہے اس سے آگے شروع ہوتی ہے. صحیح. جو کہتا ہے کہ میرے مال میں اللہ رب العزت 10 گنا اضافہ کرے اور میری صحت اور میرے معاملات دنیا داری کے بہترین ہوں، وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے تو دیکھیں. اور جن لوگوں نے یہ کر رہے ہیں اور ان کا رزق بھی بڑھ رہا ہے، ان کو لا یعنی قسم کے جو چیلنجز ہیں وہ بھی نہیں آ رہے، اور ان کے لیے دنیا بھی جو ہے ان کے لیے ایک بہت پرسکون جگہ ہے، اور آخرت تو پھر ہے ہی ہے. تو جو لوگ اللہ نے جنہیں وسائل دیے ہیں وہ آگے بڑھیں. کوئی بھی ادارہ ہے جو ویلفیئر کا کام کر رہا ہے اس کو اپنے اپنے علاقے میں اس کا ساتھ دیں، اور جہاں جہاں ہمارے رحمان فاؤنڈیشن کے سینٹرز ہیں ان کا وزٹ کریں. ہم اپنے ڈونر سے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اداروں کا وزٹ کریں. مریضوں سے ملنا، ان کی تیمارداری کرنا، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنا بہت بڑی ڈونیشن ہے. آپ کچھ لمحہ ان کے ساتھ گزاریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنا دکھی ہوتے ہیں یہ لوگ، اور کس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ ان کا احساس کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کا جذبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. اور جو وبائیں جو اس وقت جو فضا میں گردش کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچاتا ہے. تو یہ ایک مکافات عمل ہے، جیسا ہم کردار ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو اس سلسلے میں جو آپ کا سوال تھا کہ ہمیں کیا ریکوائرڈ ہے، ہمیں سب سے زیادہ جو ڈائلسس کٹس ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے. روزانہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہمارا ڈائلسس کٹس کا خرچہ ہے.
अच्छा, रोजाना का। और डायलिसिस किट चूंकि हम उसको डेली उसको डिस्पोजेबल यूज कर रहे हैं, तो मेन खर्चा हमारा ये है। तो मैं मुखय्यर हज़रात से ये अपील करूंगा कि वो 5, 10, 20, 50, 100 जितना उनके पास वो अफोर्ड कर सकते हैं, जितने उनकी मईशत इजाज़त देती है, तो हमें डायलिसिस किट्स फराहम करें, ताकि इनकी वजह से हमारा जो डायलिसिस का जो प्रोसीजर है वो किसी एक इंसान के भी डायलिसिस ना रुके। और जो हमारे पास पेंडिंग 100-150 लोगों की लिस्ट है, हम उसके लिए तीसरी शिफ्ट का भी आगाज करने के लिए पुरज़म है। सही। 2 शिफ्ट तो इस वक्त हमारी चल रही हैं, तो तीसरी शिफ्ट उस सूरत में हम शुरू कर सकते हैं कि हमारे पास वाफर डायलिसिस किट्स मौजूद हों। तो उस हवाले से हमारी कोशिश काविश है, और उसमें अल्लाह की मदद भी हमारे साथ शामिल है। और हमारा जो ये काफिला है, ये जो हमारा खिदमत का जो एक मंबा है, वो दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। और अल्लाह से हम पर उम्मीद हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स में, दूर दराज इलाकों में भी रहमान फाउंडेशन डायलिसिस सेंटर्स का मजीद वो आगाज़ करे, ताकि जो लोग इसमें जो डायलिसिस पर लोग होते हैं उनके लिए लंबा सफ़र करना बहुत मुश्किल है। तो इस हवाले से भी हमारा फोकस है। और जो लोग अपनी माँ बाप के नाम पर, अपनी वालदा के नाम पर डायलिसिस मशीन देना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो आप उस हवाले से डायलिसिस मशीन दे सकते हैं, ताकि वो एक परमानेंट जो है वो अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए वो उनका एक तरफ से सदका जारिया शुरू हो जाए। और फिर हमें एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है, हर हमारे सेंटर में एम्बुलेंस की ज़रूरत है, ताकि जो वो पेशेंट जो हमारे डायलिसिस सेंटर तक आना और वहाँ से वापस जाना भी उनके लिए मसला है, उनके लिए भी आसानी पैदा हो। और इस हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि जो मुखय्यर हज़रात जिनके पास बिल्डिंग्स हैं, वो अगर बिल्डिंग डोनेट करें तो वो तो इसी काम के लिए वक्फ हैं। क्योंकि हमारी आज तक पूरे पाकिस्तान में जितने सेंटर्स हैं, हमारी रेंट पर बिल्डिंग्स हैं। और हम बिल्डिंग खरीदने के चक्कर में इसलिए पड़ते कि हमारे लिए जो मरीज हमारे सामने जो लिस्ट में जो लाइन में लगे हुए हैं, या डेली जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, उनके जख्मों पर मरहम रखना हमारी प्रायोरिटी है, उनको सर्वाइवल करना हमारी प्रायोरिटी है। तो हम तो बचत करके बिल्डिंग खरीदने का अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बल्कि सोच भी नहीं है। तो इस हवाले से जिनके पास बिल्डिंग्स हैं वो उसके लिए वो अतिया करें, क्योंकि वो बिल्डिंग्स उनके सामने है कि इसी काम के लिए इस्तेमाल होनी है। तो इस हवाले से ये मिलजुल कर ये पॉजिटिव काम होते हैं, जो इंसानियत को सर्व करने के काम होते हैं, ये जज्बे से होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान का जज्बा है, जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो हकीकी मानों में वो उसका जज्बा वो बड़ा क्लियर है, और उसका सोच भी उसकी क्लियर है और होनी चाहिए कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के बंदों की मदद करता है, अल्लाह ताला उसे तन्हा नहीं छोड़ता। बिल्कुल सही।